الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم. محتشم اس کو بالکل سادہ مٹ اور تین کو عزیزان محتشم میرے مولا آج کی اس نشست میں ختم نبوت کے حوالے سے جمع ہوئے اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو قبول فرمائے. عزیزان محتشم میں نے سورہ احزاب یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کا شرف حاصل ہے. اس کو اللہ پاک نے 4 جز میں تقسیم کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور صاحبان محتشم اللہ کی الوہیت پر چند جملے قرآن سے آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ جمعہ یہ قرآن کا 62واں سورہ ہے اور اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات آسمانی اور کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیحات میں ماہو. المالک اللہ بادشاہ ہے، القدوس اللہ پاک ہے، العزیز اللہ خالق ہے، الحکیم اور منصوبے کے بغیر کام نہیں کرتا. سورہ لقمان کے الفاظ ہیں. یہ قرآن کا 31واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34 میں یہ اس کی ٹوٹل آیتیں ہی 34 ہیں اور اس کی آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ عنده جس کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہی ہے جو بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے بطن میں. ماں کے بطن سے بھی واقف ہے کہ کیا کچھ ماں کے بطن میں ہے. وَمَا تَدْرِي نفس ماذا تکسب غدا اور کسی نفس کو پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا، کیا کمائے گا اس کو خبر نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت اور کسی جان کو خبر نہیں کہ اس کی جائے موت کون سی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے رب کو بھی خبر نہیں. ان اللہ علیم خبیر بے شک تیرا رب عالم بھی ہے اور باخبر ہے. پھر ارشاد فرمایا سورہ مومنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر تجھے لوتھڑا بنایا، پانی کی بوند بنایا، فی قرار مکین پھر تجھے ماں کے بطن میں رکھا اور اسے مضبوط ٹھکانہ بنا دیا. ثم جعلناه نطفة علقہ پھر اسی نطفے کو اسی پانی کو تیرے رب نے لوتھڑے میں بدلا. فخلقنا علقة مضغہ پھر اسی رب نے اسی لوتھڑے کو بوٹی میں بدلا. فخلقنا مضغة عظاما پھر اس کو اس کے اندر ہڈیاں پڑی. فکسونا العظام لحما پھر انہی ہڈیوں پر تیرے رب نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر
پھر تجھے حسن دے کے تصویر دے کے دنیا میں. سورہ آل عمران کے الفاظ ہیں. یہ قرآن کا تیسرا سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے, اور اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام. اللہ وہ ہے جو ماں کے بطن میں تجھے تصویر دے. کوئی اللہ اس آیا کریمہ کے 4 جز عنایت فرما رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی ختم نبوت پر بات ہے, اور اس کے 4 جز تو شاید متحمل نہیں اتنے وقت میں بیان کر سکوں. ما کانا محمد ابا احد من الرجال, یہ پہلا جز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے محمد کسی بالغ مرد کے باپ میں, بالغ مرد کے باپ میں. تو دوستانی گرامی قدر تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محمد بالغ مرد کے باپ نہیں, بلکہ والا کہ رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور نبوت کا باب بند کرنے والے ہیں, آخری نبی ہیں, اور نبوت کے سلسلہ کو, انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں. دوستانی گرامی قدر پہلے جز میں ماں کانا محمد ابا احد من الرجال, حضور کی نفی کی ابوت کی خاص معنی میں, یعنی مرد کسی بالغ مرد کے باپ نے خاص معنی میں ابوت کی نفی کی, جس طرح اپنی ابوت کی نفی کی. لم یلد ولم یولد, اس میں اپنی ابوت کی بھی نفی کی اور اپنی ابنیت کی بھی نفی کی. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے محبوب فرما دیجئے اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین, میں سب سے پہلا اس کو سجدہ کرنے والا ہوں. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے, یہودیوں کا عقیدہ ہے, قالت اليہود عزیر ابن اللہ, یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہودی بولے عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے. کہنے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر بال ہو گئے, تو یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا قالت اليہود عزیر ابن اللہ, عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے. اور قالت النصارى, عیسائی بولے مسیح ابن اللہ. جیسے علامہ صاحب نے آیت پڑھی, اور یہی اسی قسم کی آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے. یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے, اور جو آیت ہدیہ کر رہا ہوں اس کا نشان 110 ہے. ساری آیت نہیں پڑھ رہا, اس کا درمیانی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ, گیلی مٹی لیتے, اس سے پرندے کی صورت بناتے, فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ, پھر اس میں پھونک مارتے, وہ اڑنے والا ہو جاتا. لوگ اکثر سادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ پھونک کہاں سے آتے ہیں؟ صاحب یہ پھونک بھی قرآن سے آئے, پھونک بھی قرآن سے آئے. آپ پھونک مارتے تو وہ اڑنے والا ہو جاتا, اڑنے والا ہو جاتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ, کہ وہ اندھے کو آنکھیں دیتے, جو مادر زاد اندھا ہوتا. نبی کی یہ شان ہے کہ وہ مادر زاد اندھے کو بھی آنکھیں دے سکتے. وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ, جو ابرص زدہ ہو, جو اس کو کوڑ دھا جائے, اس کو بھی شفا دیتے ہیں میری اذن سے. وَيَسْتَخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ, اور مردوں کو زندہ کرنے والے. لیکن ہر بات پہ اللہ کا اذن لے رہے ہیں. یا اللہ اجازت ہے مٹی کا پرندہ بنا لوں, یا اللہ اجازت ہے اس کو پھونک مار کے اڑا دوں, یا اللہ اجازت ہے کہ اندھے کو آنکھیں دے دوں, یا اللہ اجازت ہے کہ کوڑی کو شفا دے دوں, یا اللہ اجازت ہے کہ مردوں کو زندہ کر. ہر بات پر اجازت ہے, اجازت کی رٹ لگی ہوئی ہے. یا اللہ اجازت ہے, یا اللہ اجازت ہے. جب تیرے اور میرے نبی کی بات آئی تو اسی سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. میرے محبوب ہم نے تجھے شاہد بنایا, ہم نے تجھے مبشر بنایا, ہم نے تجھے نذیر بنایا, اور محبوب پورے کا پورا اذن دے کے بھیج دیا. چاند توڑے تیری مرضی, سورج پلٹائے تیری مرضی, سنگریزے سے کلمہ پڑھائے تیری مرضی, قطادہ کی آنکھ لٹائے تیری مرضی, سورج پلٹائے تیری مرضی, چاند توڑے تیری مرضی, اپنی انگلیوں سے 1500 صحابہ کو پانی پلائے تیری مرضی. ان کان للرحمن ولد فانا افضل العابدین. اگر میرے رب کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلا ہوتا جو اس کو سجدہ کرتا, اس کی عبادت کرتا. دوستانی گرامی, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلا عابد ہوتا, میں اسے الہ مانتا. یوں نہیں کہا اللہ پاک نے, اس طرح نہیں کہا لو کان للرحمن ولد فیکون الہ, کہ اگر کوئی اللہ لو کان, اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا للرحمن ولد فیکون الہ, میں اسے الہ مانتا, معبود مانتا, یعنی اللہ کا بیٹا ہوتا. فانا اول العابدین, میں سب سے پہلے سجدے کرنے والا, میں سب سے پہلے اسے سجدہ کرنے والا ہوتا. اور یہ نہیں فرمایا تھا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں, یہ تو بات پوشیدہ ہی نہیں کھول دی, اس بات پر کوئی شرائط نہ باندھی جاتی الہ ہے یا نہیں. ہوتا تو اس کو الہ مانتا, اس کو الہ مانتا. یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا, کیونکہ بیٹا جزئیت میں, شراکت میں, وراثت میں باپ کا حقدار ہوتا ہے, باپ کا حقدار ہوتا ہے. جس طرح اللہ نے باپ, اب اللہ نے ابوت کی کیوں نفی کی, ابوت کی, اپنی ابوت کی کیوں نفی کی, نفی کا کیا سبب تھا؟ دوستانی گرامی قدر سن لیجیے. اگر ابوت الہی کی نفی کی سمجھ آ گئی تو پھر ابوت محمدی کی سمجھ آ گئی. اللہ پاک نے الوہیت میں شرک کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو ابوت سے پاک رکھا. اس طرح شرک سے روکنے کے لیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عابد ہوتا. اسی طرح شرک کو روکنے کے لیے اپنی ابوت کی نفی کر دیا. للرحمن ولد فانا اول العابدین, نفی کر دی, کوئی اللہ کا بیٹا نہیں, نفی کر دی. اور نفی اس وجہ سے تھی تاکہ اللہ کا کوئی شریک نہ بن سکے. شریک نہ جزئیت, نہ وراثت میں, نہ شراکت میں, کسی طرح بھی اللہ کا کوئی شریک نہ بن سکے. جس طرح اپنی الوہیت کو شرک سے پاک رکھنے کے لیے اپنی ابوت کی نفی کی, اسی طرح مصطفیٰ کی نبوت کو شرک سے پاک رکھنے کے لیے تاجدار رحمت کی ابوت کی نفی کر. نہ ادھر کوئی شرک ہو سکتا ہے, نہ ادھر کوئی شرک ہو سکتا ہے, نہ ادھر کوئی شرک ہو سکتا ہے. اب شرک سے پاک رکھنے کے لیے اپنے محبوب کی ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم, میرا مصطفیٰ کسی بالغ مرد کا باپ نہیں. اس میں ایک اور بھی معنی دے رہا ہوں. علیگاہ نے محتشم, اب کئی نبی ہیں, ان کے بیٹے بھی نبی ہیں, بیٹے بھی نبی ہیں, کئی نبی گزرے جیسے حضرت ذکریہ علیہ السلام. اور اس بات کو سورہ آل عمران کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. 3 آیتیں ہیں. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بِیَحْیَیٰ, ہم نے تجھے یحییٰ عطا کر دیا.
دے دیا مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ نبی ہے سبحان اللہ. اور حضرت یحییٰ بھی نبی، باپ نبی بیٹا بھی نبی. کل قیامت سجدی تو ادھر باپ بھی نبی تھا بیٹا بھی نبی تھا. دونوں اس جزئیت میں افضلیت پا جاتے کہ میں بھی نبی ہوں، میرا بیٹا بھی نبی ہے،